बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईमान के मोती। तो आज की वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब की, जिसमें आप बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अपनी मखलूक पर क्या क्या एहसानात हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लाम की बातें दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे मालिक ने इस उम्मत पर यह फैज़ान फरमाया कि इसका कुरान भी महफूज है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी महफूज है, आपकी अदाओं के साथ महफूज है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज़ क्या था, अगर हमें यह मालूम ना होता तो क्या फ़र्क था। कोई जन्नत जहन्नुम का मसला तो नहीं है ना। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ उन सहाबा पर और उनके शागिर्दों पर, उनके अगले शागिर्दों पर, यहाँ तक कि जिन्होंने मेरे नबी की चाल भी हम तक पहुँचाई। मैं आपको तर्जुमा बता दे। यमशी तकफ़ियन व युक़ारिबुल ख़ुता, आप थोड़ा कंधे झुका के चलते थे और पाँव छोटे रखते थे। खुला पाँव नहीं, ऐसे नहीं, करीब, पाँव छोटा, कंधे झुके हुए, गर्दन आगे थोड़ी, और चाल में तेज़ी, इतनी तेज़ी थी कि सहाबा को साथ दौड़ना पड़ता था। आप चूँकि आपके नीचे ज़मीन सुकड़ती थी, ज़मीन सुकड़ती थी, तो आप ऐसे चलते थे और वो पीछे भागते थे। आपके देखने का हमें अंदाज़ मालूम ना हो तो क्या फ़र्क है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ जो कह रहे हैं जुल्लो नज़रहिल मुलाह, अब यूँ देखते थे, यूँ ऐसे नहीं देखते थे हया की वजह से, बल्कि यूँ देखते। कभी कभी ऐसे होता तो फिर ऐसी तजल्लियात और आँखों से नूर निकलता कि सारे सहाबा यूँ हो जाते। सिर्फ दो आदमी आपको देख सकते थे, सिर्फ दो, एक अबू बकर और एक उमर, बस। यदहकान इलैहि व यदहकु इलैहिमा, दोनों आपको देख के मुस्कुराते और अपन को देख के मुस्कुराते। बाकी कोई आपको आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकता था, इसलिए आपकी नज़र शर्म व हिया ऐसे ऐसे। कोई आपको इधर से बुलाता, अब मुफ्ती हामिद साहब मुझे कहें मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूँगा, इस तो मेरे को भी नहीं हिम्मत। मौलाना इरशाद साहब कहें जनाब मौलाना साहब, इतनी मेरी ताकत है। लेकिन जब मेरे नबी को दाएं से कोई बुलाता था या रसूल अल्लाह, तो अब यूँ नहीं करते, अब यूँ करते थे, पूरा मुड़ते थे उसकी तरफ, पूरा सीना से सीना मिलाते थे। इधर से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, तो अब यूँ नहीं करते, अब यूँ करते थे पूरा। मैं कुर्बान जाऊँ, इस मोबाइल ने कितनी बदअखलाकी फैलाई है कि एक आदमी बात कर रहा, वो मोबाइल देख रहा। और ख़ास तौर पर वालिदैन से कह रहा हूँ, अब छोटा बच्चा आए और उसे तुमने तवज्जो ना दी, ये घरों में 99.9% बल्कि 100% हो रहा है। फ़ोन पे लगे हुए, छोटा मासूम बच्चा माँ से बात कर, वो फ़ोन पे लगी हुई, हाँ हाँ बोल किया ना, सुन दी पाइयाँ भौक नहीं। आपने ज़बा कर दिया। अरबी का लफ्ज़ तवज्जो फरमाएँ, ये लफ्ज़ अरबी का तवज्जो फरमाएँ का मतलब है, ये तवज्जो की ता हटाओ तो नीचे से वजह निकलता है, वजह चेहरे को कहते हैं। तवज्जो फरमाएँ का मतलब है बूथा शरीफ मेरे आल कर, मेरी तरफ चेहरा करके बात कर। मेरे नबी जब किसी से बात करते थे, सीना भी उसको देते थे, चेहरा भी उसको देते थे। जब आप गमगीन होते थे क्या करते थे, अब दाढ़ी पकड़ के यूँ बैठ जाते थे, यहाँ टेक, इसको नीचे और यूँ पकड़ो। थोड़ी देर के बाद सर पे हाथ फेरते और फिर यूँ फरमाते। ये मेरे नबी के गम की निशानी थी कि आप किसी दुख में हैं, किसी गम में हैं। सुभान अल्लाह। जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे नहीं करते थे, ऐसे करते थे, पूरे हाथ के इशारे से। ऐसे उंगली उठाना ऐब है, यूँ करते थे।
جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے کبھی بھی۔ عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ ہر آدمی میں نا کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی، جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی، آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے، یا آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ یوں فرماتے رہے۔ واہ کیا صحابہ تھے کہ ہر شے ہم تک پہنچا، سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا، پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہ بھی نہیں ہے، اس کو برداشت کیا ہے، اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر۔ کیا؟ یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی، وہ ایسے 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 کرتے، بینہما عرق یدرہ الغضب، ٹک 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 ٹک، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا غصے میں کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لان تان کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے۔ من تصر لنفسہ لا یغضب لنفسہ ومن تصر لہا، ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی، تو جب ادھر سے آ رہا ہے نا ابو ہریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اور ساتھ ہی یوں ہو جاتا تھا، بس۔ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، دیکھتے ہی آپ یوں ہو جاتے تھے، بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض ہیں، ناراض۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتی، پہلے بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی، لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے، اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت موقدہ سنت، یہ ساری ایسے ہی میرے نبی کا ہر عمل عظیم الشان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، تو چھوٹا تو کوئی نہیں، آپس میں تقابل کے۔ یعنی یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں، عشق سے تعلق، محبت سے تعلق۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، وہاں میں وکلاء میں بیان کر رہا تھا، علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے، کسی کام تو نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی، تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آیا ہوا ہے، اس میں سارے چلے گئے ہیں، تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر وہ جو جج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودھری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو اور جا کے گل سن لو۔ وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا چلو ویلا بیٹھا سننا ہوا، وہ آگے۔ میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ، 9 بکریاں، 10واں بکرا یم، اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ یہ احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا، جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا، سبحان اللہ، واہ۔ اور آپ کے اونٹ تھے 2 عسکر اور ثعلب، اور آپ کے خچر تھے عفیر اور دلدر اور فضہ، اور آپ کے پاس گدھے تھے 2 عفیر اور یعفور، اور آپ کی اونٹنیاں تھیں عذبہ، جدعا، شہبہ، قصوہ، اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز، تراز، لحیف، سجل، سکب، سبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب،
یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد. کیوں تھا؟ جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. سبحہ ایک گھوڑے کا نام تھا. سبحہ، سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اس گھوڑے کا نام سبحہ کیوں تھا؟ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا جیسے پانی تیرتا جا رہا. خیر میں پھر لمبا چلا گیا. وہ جو تھے نا چودھری صاحب، وہ بیان سن رہے تھے. وہ گئے واپس گاؤں تو اپنے امام کو بلایا. کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ دسو کی اپنے نبی دی بکریاں دا نام کی ہے. وہ آکھن لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگے ہے تے بھاویں نہیں، میں تو اج دس ساڑھے نبی دی بکریاں دا نام کی. اسا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تے میں دساں کی. اسا کہ تو اج تک مینوں پٹی پڑھائی ہے کہ اے نبی نو نہیں مندے تے اے نبی دے گستاخ ہیں. میں ہنے انہاں دے مولوی دی تقریر سنی ہے، او تا نبی دی بکریاں نو مندیں تو انا نبی نو نہیں مندے. ہن تو جماعتاں نو روکیا میں تینوں کھلے پھرے سا. پھر وہ ہماری جماعت پوری کو لے گیا اپنے گاؤں. نے 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کیا، میرا بیان کروایا ہوا، کھانا ہوا. تو میں قربان جاؤں، آپ اسی سلسلے کی کڑی چل رہے جنہوں نے نبی کے علم کو لیا، آگے دیا، پھر آگے دیا، پھر آگے دیا. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ مل کر اسلام کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں. اللہ حافظ.